للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز اور میری اسلامی مائیں بہنیں اور بچیاں، حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات پڑھنے کی اللہ نے مجھے توفیق بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول بھی فرما لے، اور آپ کی بھی بڑی سعادت ہے کہ آپ سنتے ہیں، اور انشاءاللہ اگر ان کو اپنی زندگیوں میں لے آئیں تو یقین ہے کہ قرآن اور حدیث اور صحابہ کی زندگیوں پر اور احکام پر عمل کرنے کے بعد حضرت تھانوی کی یہ باتیں بھی آپ کو آخرت کی نجات بھی عطا فرمائیں گی اور آخرت کے درجات بھی بلند ہوں گے۔ ملفوظ میں پیش کر رہا ہوں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مولانا محمد یعقوب صاحب جب آتے ہم کھڑے ہو جاتے، مولانا کو تکلیف ہوتی، بہت دن صبر کیا، ایک دن فرمایا کہ بھائی مجھے تکلیف ہوتی ہے، کھڑے مت ہوا کرو، اس کے بعد سے کھڑا ہونا چھوڑ دیا۔ جب مولوی صاحب آتے تھے بے اختیار جی چاہتا تھا کہ کھڑے ہو جائیں، کیونکہ محبت بھی تھی، ادب بھی، عظمت بھی، لیکن یہی خیال ہوتا تھا کہ مولانا کو تکلیف ہوگی، جوش کو ضبط کیے بیٹھے رہتے۔ پھر فرمایا کہ اس صورت میں میرے نزدیک بیٹھا رہنا زیادہ نافع ہے، کیونکہ مخالفت طبیعت کی مجاہدہ ہے۔ یہ ملفوظ پورا ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں دو تین باتیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تفصیل اور کوئی وضاحت یا اور کوئی بات پیش کرنی۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جو بانی دارالعلوم دیوبند تھے اور بر صغیر کی بہت بڑی ہستی تھے۔ انہوں نے بر صغیر میں سب سے پہلا دینی مدرسہ جو اردو بولنے والے، اردو پڑھنے والوں کے لیے مدرسہ بنایا، آج تک اسی کے سلسلے چل رہے ہیں مدرسوں کی شکل میں۔ وہ دارالعلوم دیوبند تھا اور آج بھی الحمدللہ قائم و دائم ہے، اور بہت ترقیاں، بڑی منزلیں طے کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے قائم رکھے۔ یہ بھی ایک بزرگ تھے۔ یہاں پر جن کا ذکر کیا جا رہا ہے مولانا محمد یعقوب صاحب، یہ بھی نانوتوی تھے۔ یہ مجھے نہیں پتہ کہ ان کی رشتہ داری تھی مولانا قاسم صاحب سے یا نہیں، لیکن مولانا محمد یعقوب صاحب جو تھے یہ نانوتوی، یہ استاد تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ مولانا قاسم نانوتوی استاد نہیں تھے جہاں تک میں سمجھا ہوں، لیکن یہ ہے کہ وہ ہم عصر تھے، بلکہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 خلفاء مشہور تھے علماء میں، اہل علم میں۔ ایک حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک مولانا اشرف علی تھانوی، یعنی یہ تینوں پیر بھائی تھے۔ لیکن مولانا محمد یعقوب صاحب جو تھے یہ استاد تھے اور شاگرد تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مولانا یعقوب صاحب کے۔ تو حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ جب مولانا یعقوب صاحب یعنی ہمارے استاد جب آتے، یعنی درسگاہ میں یا کمرے میں جہاں بھی، تو ہم کھڑے ہو جاتے۔ تو مولانا کو اس سے تکلیف ہوتی تھی کہ بھئی کھڑے مت ہو، تو انہوں نے منع بھی فرمایا، کافی دن تو صبر کیا، لیکن پھر فرمایا کہ بھائی مجھے تکلیف ہوتی ہے، کھڑے مت ہوا کرو۔ دیکھیے یہ چیز جو ہے، یہ بہرحال بزرگوں کے اپنے تواضع بھی ہے، انکساری بھی ہے، عاجزی بھی ہے، اور یہ ان کی طبیعتیں بھی ہیں۔
آج بھی اگر کوئی کسی کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ یا اس میں ادب ہے یا احترام ہے یا محبت ہے یا اس کی عظمت ہے، سب چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بہرحال بہت سی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی آیا، ہم کھڑے ہو گئے، ہم گئے، وہ کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے ملے، بلکہ بعض لوگ تو نقشہ کھینچتے ہیں کہ فلاں صاحب نے مجھے اتنی عزت دی کہ کھڑے ہو کے مجھ سے ملے۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے دفتروں میں بھی، ادھر ادھر بھی۔ تو یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مولانا یعقوب صاحب اپنے ذوق کے مطابق منع فرما رہے ہیں کہ بھئی کھڑے نہیں ہوا کرو۔ بس حضرت کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس سے انہیں تکلیف ہوتی تھی۔ تو اب لائق اور جو شاگرد تھے، لائق اور گویا سمجھدار اور جو مزاج شناس تھے، وہ سب سمجھ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کھڑا ہونا چھوڑ دیا، پھر وہ کھڑے نہیں ہوئے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کروں، میرے شیخ تھے حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جلال آباد میں تھانہ بھون کے قریب، اور میرے وہ شیخ اول تھے۔ تو میں ان کی خدمت میں 3-4 مرتبہ حاضر ہوا جلال آباد اور وہاں پر قیام کیا۔ تو حضرت بھی جب کمرے میں جیسے وضو کرنے گئے ہوئے تھے، تو اب کمرے میں جب داخل ہوتے تو سب کھڑے ہو جاتے، تو میں بھی کھڑا ہو جاتا۔ جب اور جتنے، حضرت کا بہت بڑا حلقہ تھا، ساؤتھ افریقہ سے، انگلینڈ سے، امریکہ سے، ریونین سے، اور صاحب ساری دنیا سے، بنگال سے، حیدرآباد دکن سے، حضرت کے بڑے مریدین اور عالم علماء بہت تھے۔ تو یہ اب جتنے بھی بیٹھے ہیں کمرے میں 8 10 12، تو حضرت وضو کر کے تشریف لائے اندر، تو ہم سب کھڑے ہوئے، فرشی نشست ہوتی تھی، تو حضرت بھی منع فرماتے تھے۔ تو ایک مرتبہ بڑے عجیب انداز میں ڈانٹا، منع بھی فرمایا اور ڈانٹا بھی گویا ایک طرح سے۔ جیسے ہی کھڑے ہونے لگے تو پوچھنے لگے، کہیں آپ کو جانا ہے؟ آپ کو جلدی ہے کہیں جانے کی؟ تو کسی کو بھی نہیں جانا تھا، وہ تو کھڑے ہو رہے تھے۔ مطلب پھر کھڑے کیوں ہوئے؟ بیٹھے رہتے۔ یہ حضرت نے، یہ بزرگوں کے انداز ہیں، بزرگوں نے ان تکلفات کو کبھی پسند نہیں کیا کہ بھئی کوئی، لیکن بہرحال یہ ادب ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آج بھی اگر کلاس میں آپ کے ٹیچر آ جائیں، لڑکیوں کی جو فیمیل ٹیچر ہیں وہ آ جائیں، تو استاد کا بھی ادب ہے، اس کے ادب میں کھڑے ہونا چاہیے اور کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی ٹیچر، کوئی استاد کہہ دیں واضح طور پہ کہ بھئی جب میں آؤں تو کھڑے مت ہونا، تو اب ان کی بات کو ماننا جو ہے نا، یہ ہے ادب۔ الامر فوق الادب مشہور ہے علماء کے درمیان یہ لفظ، یہ مقولہ، کہ بھئی ادب تو یہی تھا جو تم کر رہے تھے، لیکن جب حضرت نے ہی روک دیا کہ یہ مت کیا کرو، تو اب حضرت کی بات کو مانو اور اپنا جو ادب تم نے بنایا تھا بیٹھ کے اس کو چھوڑ دو۔ بزرگوں کی اور اللہ والوں کی باتوں کو ماننے کا نام ادب ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ تو منع کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں میں تو کھڑا ہوں گا۔ تو اس لیے ذرا سا مزاج شناس بننا چاہیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی شان تھی، آپ بھی منع فرماتے تھے۔ جب مجلس میں آتے تھے تو صحابہ کھڑے ہونے لگتے تھے، تو آپ نے صحابہ کو روکا، منع کیا، منع فرمایا۔ تو صحابہ بھی اس وجہ سے رک گئے کہ فرمان ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اصل میں اگر اس کے گہرائی میں جائیں تو یہ عاجزی اور انکساری سے یہ ذرا میل نہیں کھاتی یہ چیز، اسی لیے بزرگوں نے اس کو پسند نہیں کیا۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بہت ہی اعلیٰ شان تھی، وہ تو جب بیٹھتے تھے مجمع میں بھی تو آنے والا نووارد پوچھتا تھا
کہ آپ میں رسول اللہ کون ہیں، یعنی وہ پہچان ہی نہیں پاتا تھا کہ کون۔ آج تو بڑے جبے اور قبے لگا کے اور پان کھا رہے ہیں تو ہونٹ بھی رچ رہے ہیں اور پگڑیاں باندھ باندھ کے بیٹھے ہوئے، وہ تو دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں بزرگ صاحب کون ہیں اور فلاں صاحب کون ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے یہ درس دیا کرتے تھے، گویا اپنی ہستی کو مٹاؤ، ہستی کو فنا کرو، یہ اپنے آپ کو اتنا اجاگر مت کرو۔ لہذا جب آپ چلتے بھی تھے چند افراد صحابہ کے درمیان تو بیچ میں چلتے تھے، یہ نہیں ہے آگے چل رہے ہیں لیڈر صاحب اور پیچھے جو ہیں ورکر آ رہے ہیں، تو یہ نہ سیاست میں اچھی چیز ہے اور عاجزی کے خلاف ہے، دین ہو یا سیاست ہو سب۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو گویا عاجزی اور انکساری کے خلاف سمجھتے تھے کہ میرے آنے پہ کوئی کھڑا ہو تو ظاہر ہے کہ آپ منع فرماتے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں اس پہلو پر بھی غور کیجئے کہ آج جو لوگ جنہوں نے ایک بنیاد بنا رکھی ہے، لڑائی جھگڑا اور دشمنی اور کفر اور ایمان کا مسئلہ بنا رکھا ہے کہ صاحب جب صلاۃ و سلام ہو تو کھڑے ہو جانا چاہیے، کیوں؟ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے، آپ تشریف لا رہے ہیں، یا یہ کہ یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو آپ وہاں بنفس نفیس تشریف رکھتے ہیں۔ یہ سب ذرا سا اگر اپنی سوچ کا دھارا بدل دیں تو معاف کیجئے، کوئی بے ادب نہیں ہے، نہ میں نہ اور کوئی، لیکن آپ نے ذرا سا ادب کی شکل جو ہے اپنی خود ساختہ بنا لی ہے، اس لیے آپ اس کو ادب سمجھتے ہیں، اور اگر دیکھا جائے تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ سمجھ میں ہی نہیں آتی کہ آپ یہ کہیں کہ جب حضور کا ذکر ہو رہا تھا تو حضور تشریف لے آئے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک تو وقت واحد میں 10 جگہ ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں معلوم ہو رہا ہے، تو کیا حضور ہر جگہ پہنچے ہوئے؟ بس وہی ایک عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں، حالانکہ حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی موجود ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں، اپنے روضے میں آرام فرما رہے ہیں، اپنے قبر مبارک میں آپ آرام فرما رہے ہیں، اور آپ جو ہیں بہرحال قیامت میں جب اٹھیں گے تو اس لیے گویا یہ بات غلط ہے، اور جو لوگ کھڑے نہیں ہوتے صلاۃ و سلام کے وقت میں ان کو ایسی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے جیسے یہ تو کوئی یہودی آ گیا، کوئی کافر آ گیا، کوئی، یہ غلط بات ہے۔ آپ لوگ اپنی اصلاح کر لیں، پتہ نہیں کتنی صدیاں گزار دی ہیں اسی جہالت اور گویا گمراہی کے اندر۔ بے شک ادب یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ہم سب کھڑے ہو جائیں، لیکن تشریف لائیں تو جب بنفس نفیس آپ دنیا میں تھے اور صحابہ میں آتے تھے تو آپ بھی منع فرماتے تھے بھئی کھڑے مت ہو، بٹھا دیتے تھے، صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ اب تو آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، اب بھی بس یہ خیال ہے کہ اب جب ذکر کر رہے ہیں حضور پر، صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں تو حضور آ گئے، تو یہ بات غلط ہے۔ ایک وقت میں حضور کہاں کہاں تشریف لے جائیں گے، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اس کو سمجھ لیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں کوئی کفر کا فتویٰ نہیں لگا رہا ہوں، اور نہ میں کوئی آپ کے اوپر اور کوئی کسی قسم کے الزام لگا رہا ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ ہاں کھڑے ہو کے آپ پڑھ لیں، اس لیے پڑھ لیں کہ بھئی میرے حبیب، اللہ کے حبیب کا نام، میرے سرکار کا نام آ رہا ہے، میں ادب میں کھڑا ہوں، تو کوئی حرج نہیں ہے، 2 آدمی کھڑے ہو جائیں، 10 ہو جائیں کھڑے، لیکن اگر کوئی بیٹھے رہ گئے کوئی کھڑا تو ان کو تو ایسی قہر آلود نگاہوں سے نہ دیکھو، نفرت کی نگاہوں سے نہ دیکھو۔ بات تو ساری یہ ہے بھئی آپ کھڑے ہوئے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے، مرد بھی عورتیں بھی، لیکن جو نہیں کھڑے ہوئے ان کو تو ڈی گریڈ مت کرو، ان کو تو ایسی چبھتی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھو، ان کے تو بارے میں فتوے مت دو، یہ ہے ہمارا کہنا۔
لہذا درود و سلام بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہیں بیٹھ کے پڑھ لیں، کھڑے ہیں کھڑے ہو کے پڑھ لیں، اور لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ حضور بنفس نفیس آ گئے، تشریف لے آئے، بس اگر اسی میں رہنا ہے تو بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، باقی یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ تو خیر میں نے یہ بات سمجھا دی۔ بات صرف یہ ہے کہ آپ ادب کی حقیقت کو سمجھیں کہ جب جو بزرگ آپ کو منع کر دیں کسی بات سے، بے شک آپ محبت میں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن جب اسے منع فرما دیں تو ان کے فرمان کو مانیں اور اس کو قبول کریں، ان کے کہنے کو تسلیم کریں، اس کا نام ادب ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اس صورت، اب حضرت تھانوی اپنی بات فرما رہے، فرمایا اس صورت میں جبکہ حضرت نانوتوی مولانا یعقوب صاحب نے جو ہے منع فرما دیا کہ کھڑے مت ہو، فرمایا ہم نے کھڑے ہونا بند کر دیا، لیکن فرمایا کہ اب حضرت تھانوی فرما رہے ہیں کہ ایسی صورت میں نزدیک بیٹھا رہنا، ہاں میرے نزدیک حضرت تھانوی فرماتے ہیں میرے نزدیک بیٹھا رہنا زیادہ نافع ہے، آپ بیٹھے رہیے۔ دیکھیے یہ حکیم الامت کی شان ہے، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ بھئی اب جب کہ حضرت نے بھی منع فرما دیا تو اب کھڑے مت ہو، بیٹھے رہو، اور جی چاہ رہا ہے کہ کھڑے ہو جائیں، کاش کہ حضرت منع نہ فرماتے۔ تو فرمایا کہ اب جی تو چاہ رہا ہے کھڑے ہو جائیں، لیکن حضرت نے حکم دیا، منع کیا کہ نہیں کھڑے مت ہو، بیٹھے رہو۔ تو فرمایا یہ جو طبیعت کی مخالفت ہے اسی کا نام مجاہدہ ہے، آپ کو اس کے اوپر دوہرا ثواب مل جائے گا کہ آپ نے ایک مجاہدہ بھی کیا۔ جی تو چاہتا تھا کہ کھڑے ہو جائیں، حضرت کا ادب ہے، حضرت کی محبت ہے، حضرت کی عظمت ہے، لیکن یہ ہے کہ حکم یہ ہے کہ کھڑے مت ہو، اگر وہ منع فرما رہے ہیں تو فرمایا اس میں آپ کا بیٹھے رہنے میں فائدہ زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی طبیعت کے خلاف جب ہوگا تو اسی کا نام مجاہدہ ہے۔ بہرحال یہی اس کے بارے میں مجھے عرض کرنا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اور تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالی ہمیں صحیح سوچ اور صحیح فہم عطا فرما، اور ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔